اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد، عزیزان محترم، ماہ مبارک رمضان میں ہی مولا علی کی شہادت کی تاریخ تھی، لہذا اس دن میں نے اس مناسبت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی۔ شعبان کے مہینے میں پیغمبر نے یہ خبر دے دی تھی کہ اسی ماہ مبارک میں تمہارے سر پر ضربت لگے گی۔ ایک ہی سوال کیا تھا سرکار موت نے کہ کیا میرا دین جو ہے وہ صحیح سالم رہے گا اس وقت؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں، دین تمہارا صحیح و سالم رہے گا، دین میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو علی کی آخری فکر یہ ہے کہ انسان کا دین جو ہے وہ سلامت رہے، چاہے کتنی ہی مصیبت آ جائے، کتنی آفت آ جائے، کتنی پریشانی آ جائے، دین کے راستے میں اس کے قدم ڈگمگانے نہ پائیں۔ اللہ نے دین کو ایسا ڈیزائن کیا ہے، ایسا بنایا ہے، خاص کر وہ دین جو پیغمبر لائے، اس کی بات کر رہا ہوں میں۔ دنیا میں ادیان جو پھیلے ہوئے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے جس دین کو پیغمبر لے آئے اور جس کی تبلیغ آپ نے کی ہے، جس کے بہت سارے احکام آپ کے ذریعے پہنچے۔ ہوتا یہ ہے کہ اس دین کے بارے میں غلط فہمیاں بہت پھیلائی جاتی ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب 1400 برس پہلے ایک دین آیا، اس کی عمر چھوٹی ہے، 1400 برس کی ہے۔ بس جب اس طرح بیان کیا جاتا ہے، اور ہم لوگ بھی چونکہ پیغمبر 1400 برس پہلے آئے تھے، لہٰذا ہماری زبان پر بھی یہ بات چڑھ جاتی ہے۔ دراصل 1400 برس پہلے یہ دین آیا نہیں ہے، 1400 برس پہلے یہ دین مکمل ہوا ہے۔ اس کو نقطوں کو دھیان میں رکھیے گا۔ 1400 سال پہلے غدیر کے میدان میں پیغمبر کی زبان سے اللہ کے فرمان کے مطابق یہ دین مکمل ہوا ہے۔ اللہ نے انسانوں کو بنایا، انسان سے پہلے قانون بنایا اس نے۔ اس وقت ایک انسان تھا، جناب آدم اور پھر جناب حوا اسی زمین پر، تو صرف 2 انسان کے لیے قانون چاہیے تھا۔ لمبی چوڑی آبادی نہیں تھی، بس 2 انسان تھے شروع میں، پھر بڑھے۔ جب آدمی بڑھتا چلا جاتا ہے تو قانون کی ضرورت پڑتی چلی جاتی ہے، اور جیسے جیسے آدمی ترقی کرتا ہے تو وہ قانون سازی میں اپنا حصہ پیش کرتا ہے کہ نہیں، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ قانون اسلام اللہ نے بنایا ہے، کسی نے نہیں بنایا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کامل ہوا ہے پیغمبر کے زمانے میں، وہاں آ کے کامل ہو گیا وہ، اب اس میں اضافہ نہیں ہوگا، نہ کوئی کمی ہوگی۔ صرف تلاش کی ضرورت ہے کہ دین میں کتنی باتیں ایسی ہیں جو اب تک ہم نے تلاش نہیں کی ہیں موجود، مگر ہم نے تلاش نہیں کی، اور کتنی باتیں ایسی ہیں جس کو ہم نے تلاش کر لیا ہے
مگر نظر انداز کر دیا، اس پر دھیان ہی نہیں دیا، ہوگا کہہ کے ہم آگے بڑھ گئے۔ یہ ایک اونھ جو ہے بڑی بڑی باتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ کسی نے کہا صاحب کہ نماز صحیح نہیں ہے، ایسے نہیں پڑھنا چاہیے تھا، ایسے پڑھنا تھا، وہ نماز ہی ختم ہو گئی۔ بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے ہیں، تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس کو ہم نے پڑھ لیا، جان لیا اور سمجھ لیا، مگر ٹھکرا دیا۔ بہت سی باتوں کی ضرورت ہی نہیں پڑی ہم کو کہ ہم جانیں، 2 تھے تو ضرورت تھی، 3 تھے زیادہ ضرورت پڑی، اتنا بڑی دنیا آباد ہو گئی اور بھی قانون کی ضرورت پڑی، تو جس نے بنایا ہے وہ ہم سے پہلے قانون لایا ہے۔ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس نے رہبر بھیجا ہے، راہی، راستہ بتانے والا۔ بھٹک جانے والے بعد میں آئیں گے، راستہ بتانے والا پہلے آیا ہے، اس لیے کہ انتظام پہلے سے کیا جاتا ہے۔ جب معلوم ہو کہ مجمع آنے والا ہے، آپ ہم سب پہلے سے انتظام کرتے ہیں۔ ہر جگہ 2 آدمی بھی آنے والے ہو، 4 مہمان بھی آنے والے ہو، تو ہم انتظام پہلے سے کرتے ہیں۔ اس کو انسانوں کو پیدا کرنا ہے، مخلوقات کو بھیجنا ہے یہاں، تو اس نے انتظام پہلے سے کیا۔ آنے والے گمراہ ہو سکتے ہیں، لہٰذا گمراہی سے بچانے کے لیے اس نے انتظام پہلے سے کر ڈالا۔ تو پہلا انسان جو تھا وہ بہکنے والا نہیں تھا، وہ راستہ بتانے والا تھا، جس کو آدم کہتے ہیں۔ تو یہ دین شروع ہوا ہے وہاں سے، مکمل ہوا ہے پیغمبر پر، لہذا اس کی عمر 1400 برس نہیں ہے، جتنی کم سے کم اتنی عمر تو ہی ہے جتنی عمر انسانوں کی ہے۔ اور دین پر چلنا ہے انسان کو، جانور کو نہیں چلنا ہے۔ کسی جانور کے لیے کوئی قاعدہ قانون نہیں بنایا گیا، کسی پیڑ پودے کے لیے کوئی قاعدہ قانون نہیں بنایا گیا ہے، اس لیے کہ اس کو چلنا نہیں ہے۔ جانور پیدا ہو گیا تو ہو گیا، درخت اگ گیا تو اگ گیا۔ تو جس کو چلنا ہے اس کے لیے قانون بنایا گیا ہے۔ چلنا کس کو ہے؟ انسان کو۔ آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ یہ چیز انسانیت کے خلاف، وہ چیز انسانیت کے خلاف، ایسا انسانیت سب سے اوپر ہے، دین نیچے ہے، یہ سنتے ہوں گے آپ۔ پہلے انسانیت کے پہلے دین، کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ سوال آپ کے سامنے بھی آتا ہے، ہمارے سامنے بھی آتا ہے، بحث میں بھی آتا ہے، مباحثے میں بھی آتا ہے، تحریروں میں بھی آتا ہے سوال یہ۔ دین اوپر ہے کہ انسانیت؟ عام طور پر جواب ہے کہ انسانیت پہلے صاحب، انسانیت کی بات کیجئے، آپ انسانیت کی بات کیجئے۔ امام حسن نے انسانیت کے لیے جان دے دی، تو انسانیت کیا ہے؟ انسانیت کیا ہے؟ کوئی ڈیفینیشن ہے اس کی؟ کوئی اچھی سی ڈیفینیشن ہو تو مجھے بتائیے گا کہ انسانیت کی ڈیفینیشن یہ ہے، اس کی تعریف یہ ہے، جو دین میں نہیں ہے۔ کوئی تعریف جو آپ کے پیش نظر ہو مجھے بتا دیجیے گا کہ انسانیت کی یہ تعریف ہے جو دین کے اندر نہیں پائی جاتی۔ لہذا انسانیت اوپر، دین اس سے نیچے۔ میں اس دین کی بات کر رہا ہوں جو محمد و آل محمد کے ذریعے ہم کو ملا۔ میں اس دین کی بات کر رہا ہوں، وہ دین جو کامل ہوا تھا غدیر میں، جس میں کوئی نقص کمی نہیں رہ گئی تھی۔ انسانیت کو جتنی چیزوں کی ضرورت ہے اس کی بھلائی کے لیے، وہ سب موجود ہونا چاہیے۔ انسان کی بھلائی کے لیے جو کام ہونا چاہیے وہی تقاضۂ انسانیت ہے۔ جو کام انسان کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے وہی تقاضۂ انسانیت ہے۔ اگر حل میں بیل جوتے جاتے ہیں
گاڑی میں گھوڑا جوتا جاتا ہے اور سواری کے لیے انتظام ہوتا ہے تو اس کا اس میں جوتنا خلاف انسانیت نہیں ہے، یا ہے انسانیت کے خلاف؟ گھوڑے کی سواری تھی، اونٹ کی سواری، کوئی کہتا ہے کہ صاحب آپ انسانیت کے خلاف کام کر رہے ہیں، یہ جانور کی پیٹھ پہ بیٹھے ہوئے آپ، یہ تو انسانیت کے خلاف ہے۔ نہیں، انسانیت کے فائدے کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے، نقصان نہ پہنچنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے جو کام ہو وہ انسانیت ہے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ میں فی الحال مختصر لفظوں میں اتنا ہی سمجھ پایا ہوں کہ انسان کے فائدے کے لیے اس کو کسی طریقے سے نقصان نہ پہنچنے دینے کے لیے جو کام کیا جائے انسانیت ہے نا۔ اب اس میں اس انسان کے اوپر اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے بہت ساری مخلوقات ہیں، تو دنیا کی تمام چیزیں انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے، پودے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ اس پر روشنی سورج کی کیوں پڑتی ہے؟ پودا اگانے کے لیے۔ زمین میں کھاد کیوں ڈالتے ہیں؟ پانی کیوں ڈالتے ہیں؟ پانی کا استعمال کیوں ہوتا ہے؟ اس پودے کے لیے۔ پودا کیوں پیدا ہوتا ہے؟ انسان کے لیے۔ ایک طویل بحث ہے، اس کو سمیٹ رہا ہوں، بہت لمبی بحث ہے یہ۔ تو انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو کام ہو اور نقصان سے بچانے کے لیے جو ہو، وہی تو انسانیت کا کام ہے۔ اگر نقصان پہنچا دیں آپ کسی کام سے، خلاف انسانیت کر رہے ہیں آپ کے اس عمل سے اس انسان کو نقصان پہنچ گیا، وہ خلاف انسانیت ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اللہ نے جو انسانوں کے لیے قانون بنایا ہے، اس قانون کے اندر انسانیت شامل ہے کہ نہیں ہے؟ قانون انسانیت کی بھلائی کے لیے بنا ہے کہ نہیں؟ اس کا والا وہ جو قانون غدیر میں مکمل ہوا، وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے تھا کہ نہیں تھا؟ آج قرآن میں لکھا ہوا ہے، حدیثوں میں لکھا ہوا ہے، اور اللہ نے پیغمبر کو خالی بھیج کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا ہم کو۔ 250 برس تک، پیغمبر کے زمانے سے لے کے اور آخری امام کے زمانے تک، لگ بھگ 250 برس تک اس قانون کی تشریح ہوتی رہی۔ جو ضرورت پڑتی گئی سمجھاتے چلے گئے کہ ایسے ہے، ایسے ہے، ایسے ہے، ایسے ہے، ایسے ہے۔ تو خداوند عالم نے کسی چیز کو تشنا نہیں چھوڑا ہے۔ معصوم جبریل کے ذریعے قانون آیا، معصوم نبی کے پاس آیا، اپنی زندگی میں معصوم پیغمبر نے تشریح کی، کبھی عملی طور پر، کبھی لفظوں میں جانے لگے، تو انہوں نے معصومین کا سلسلہ چھوڑا۔ یہ سلسلہ 250 برس تک چلا۔ 250 برس تک جس کو کلاس میں پڑھا دیا جائے، اس قانون میں کوئی کمی رہی نہیں سکتی۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ تو ضرورت ہے سمجھنے کی کہ ہم نے اس کو کتنا سمجھایا کہ نہیں سمجھایا، اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس کو کتنا نظر انداز کیا ہے، کتنا ہم نے چھوڑ دیا اس کو۔ 250 برس تک جو قانون سمجھایا جاتا رہا ہے وہ ہے اسلام۔ میں عصمت کی چھاؤں میں جو اسلام چلا اس کی بات کر رہا ہوں۔ شہنشاہیت کا جس پر لیبل لگا اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں۔ وہ بادشاہ جانے، حکمراں جانے، شہنشاہ جانے، سلاطین زمان جانے، اس سے ہم سے بحث نہیں ہے۔ ہم تو دامن معصوم کی بات کر رہے ہیں۔ جتنے قوانین ہیں سب کی تشریح موجود ہے کہ نہیں ہے؟ بزبان معصوم، بکردار معصوم، بفرمان معصوم، جتنے قوانین ہیں۔ ایک پردہ خالی مسئلہ نہیں، میں تو پردے کو تھوڑا سا عنوان بنایا تھا آپ کے سامنے۔ ایک پردہ خالی مسئلہ نہیں ہے، تمام باتیں معصومین کے زیر نظر رہی ہیں کہ نہیں رہی ہیں، اور اس وقت سے لے کے اب تک علماء اس کی تشریحات کے لیے ان کے اقوال سے اخذ کر کے زمانے کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ کرتے رہے ہیں کہ نہیں کرتے رہے۔ بھئی کل چاند پر انسان نہیں جاتا تھا، آج جانے لگا ہے اور آگے بھی جائے گا۔ تو کل اسپیس میں نماز پڑھنے کا مسئلہ ہی نہیں تھا، اس لیے کہ جا ہی نہیں رہا تھا۔
آج جب آپ پہنچے اور نمازی پہنچا تو سوال پیدا ہوا کہ اسپیس پہ کیسے پڑھیں گے، جہاں قبلہ نہ معلوم ہو وہاں کیسے پڑھیں گے، جہاں جگہ نہ ہو تنگ ہو وہاں کیسے پڑھیں گے، جہاں سواری رک نہیں رہی ہے وہاں کیسے پڑھیں گے. یہ مسئلے پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو علماء نے اس کا حل پیش کیا کہ نہیں کیا؟ میں اور باریک نئے مسئلوں کی طرف نہیں جا رہا، بہت جدید مسائل ہیں، آپریشن کے مسائل اور کائے کے مسائل اور ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے مسائل، یہ الگ ہے، اس کو چھوڑیے، یہ سب ہیں موجود، فی الحال وہ زیر بحث نہیں ہے. یہ ایک آدھ مثال میں نے آپ کے سامنے دی کہ یہ مسئلہ پیش آیا، اس کی تشریح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تشریح ہوئی نا. تو علماء نے کہاں سے نکالا، کدھر سے نکالا؟ انہی فرامین میں سے نکالا جو فرامین حدیثوں کے دامن میں موجود ہیں. اور جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا چلا جائے گا، اسلام کے قانون اور قاعدے میں ایسی لچک ہے کہ وہ زمانے کا ساتھ دیتا چلا جائے گا. مگر یہاں ٹھہر کے میں عرض کروں گا، اسلام میں جو لچک ہے وہی استعمال کیجیے، خامخواہ اس کو لچکانے کی کوشش نہ کیجیے. خود اس میں لچک ہے، جتنی لچک ہے وہ انسان اور انسانیت کے لیے کافی ہے، مگر وہ ہمارا دل نہیں بھرتا اس میں، ہم اس کو اور لچکانے لگتے ہیں. جب لچکانے لگتے ہیں تو کام خراب ہو جاتا ہے. جب اسلام کی تشریح ہم معصومین کے بغیر دوسرے سے شروع کریں گے تو کیا ہوگا؟ جس کو تشریح کرنے کا حق نہیں ہے وہ جب تشریح کرنے لگے گا تو پریشانی ہو جائے گی. جس کو تشریح کرنے کا حق ہے وہ تشریح کرے گا تو پریشانیاں دور ہو جائیں گی. آپ کا سب کا سنا ہوا واقعہ ہے پیغمبر مولا علی کے زمانے کا کہ دو عورتیں لڑتی ہوئی آئیں، دونوں کے گود میں بچہ تھا، مگر ایک کی گود میں لڑکی تھی، ایک گود میں لڑکا تھا. واقعہ سنا ہوا ہے نا، سب کا سنا ہوا ہے. آج کا ہوتا تو ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا، کچھ اور ہوتا. اس وقت تو سائنس نے اتنی ترقی کی نہیں تھی، لیبارٹریز تھی نہیں، ٹیسٹنگ کا کوئی ذریعہ نہیں تھا. مولا علی موجود تھے اور لڑکی ہوئی آئیں وہ دونوں. تو آپ کو تو سنا ہوا واقعہ ہے. دونوں کہہ رہی تھی کہ یہ لڑکا میرا ہے، لڑکا میرا ہے. لڑکا اس کو بھی اچھا لگتا تھا. جس رسم جاہلیت کو پیغمبر نے مٹا دیا تھا اور پیغمبر کی گود میں لڑکی ڈال کے اللہ نے جو عظمت بخشی تھی، اس وقت تک نہیں لوگ سمجھے تھے کہ لڑکی کی عظمت کیا ہے. وہ لڑ کے لڑکا لینا چاہتی تھی. تو لڑنے سے تھوڑی لڑکا ملتا ہے، اللہ نے جو دیا ہے قسمت میں جو ہے. تو سرکار امامت نے کیا کہا تھا کہ 2 شیشیاں لاؤ برابر کے وزن کی، ماؤں کا دودھ اس میں بھرو، غذا ان کی، پھر تولو. یہ تو سب واقعہ ہے، یہ تو واقعہ ہے. تو وہ تو دونوں چلے گئیں لے کے اپنا بچہ اور اعتراض بھی نہیں کیا. آپ نے کہا کہ جس کا دودھ وزنی ہے اس کو دے دو، جس کا دودھ ہلکا ہے اس کو دے دو، یہ لڑکا ہے یہ لڑکی ہے. وہ تو چلی گئیں، مگر جو تشریح قرآن کرنے والے تھے ان میں کھلبلی کہ علی آپ نے فیصلہ کیسے کر دیا. تو حضور نے سرکار امامت نے فرمایا کہ تو قرآن میں ہے. اب ہم لوگ ہندوستانی لوگ تھوڑی تھے وہاں کہ ہم کو عربی نہیں آتی ہے، وہ تو عرب تھے، ان کو تو قرآن کا شاید حرف حرف یاد تھا. اب سب دوڑایا سبوں نے، پورا سرچ کر لیا فوراً، پہلے کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے وہ آیت نہیں پڑھی جس میں لکھا ہوا کہ لڑکی کا ایک اہرا لڑکے کا دوہرا. یہ تو ہے موجود. ہاں یہ تو ہمارا دھیان ہی نہیں گیا تھا، ہمارا دھیان ہی نہیں گیا تھا. آپ کا دھیان کہیں اور تھا، آپ کا دھیان کہیں اور تھا. غیر معصوم کا دھیان بڑھ سکتا ہے اور وہ بانٹ سکتا ہے لوگوں کو.
معصوم کا دھیان نہ بٹے گا، نہ لوگوں کو بانٹے گا، وہ اللہ کے فرمان پر لا کے ایک جگہ کھڑا کر دے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ تو تشریح کس نے کی؟ وہ تشریح کرے دین کی تو دین کا واقف کار ہے۔ ہم اپنے حساب سے نکال لیتے ہیں، لچک ہم اپنے حساب سے پیدا کر لیتے ہیں کہ یہ تو یہ تو بیٹے کی طرح ہے، لہذا اس سے پردہ نہیں ہے، یہ تو بھائی کی طرح ہے، لہذا اس سے پردہ نہیں ہے، یہ تو آتا جاتا ہے، لہذا اس سے پردہ نہیں ہے۔ یہ لچک ہم پیدا کر رہے ہیں، یہ لچک ہم پیدا کر رہے ہیں۔ کیا دنیا میں پردہ دار خواتین ایسی نہیں ہیں جو بڑی بڑی ڈگریوں کی حامل ہیں؟ نہیں، دنیا میں مثال نہیں ہے اس کی۔ اسلام میں اگر یہ لازمی نہیں ہے تو تشریح کون کرے گا؟ معصوم کرے گا، لازمی ہے کہ نہیں ہے؟ کسی معصوم کی بیوی بے پردہ تھی؟ ان کی بیٹیاں معاذ اللہ بے پردہ تھیں کبھی؟ کبھی نہیں تھی۔ کسی عورت کو نماز میں شرکت کرنے کے لیے بے پردہ آنے کی اجازت ہے؟ کسی خاتون کو دفن کرنے کے لیے یوں ہی دفن کر دینے کی اجازت ہے؟ مجبوری کی حالت نہیں۔ وہاں بھی اللہ کی بارگاہ ہے، قبر میں بھی، نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں ہے، مقدس بارگاہ میں بلاتا ہے تو عورت کی عظمت یہ ہے کہ اس کو پردے میں ڈھک کے بلاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ بہت ساری چیزیں ہم سنتے رہتے ہیں مگر ہمارے دلوں پر اثر نہیں ہوتا، ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، ہم اسے بھلا دیتے ہیں۔ کچھ تو مسائل ہمارے سامنے آئے ہی نہیں، علماء کے سامنے آتے ڈھونڈتے ہیں، وہ ریسرچ کرتے ہیں، وہ ہم صرف اعتراض کرتے ہیں، ریسرچ ہم نہیں کرتے، ہم صرف اعتراض کرتے ہیں۔ یہ کیسے کہہ دیا؟ وہ صاحب آغا خوئی کا فتویٰ ایسے کیسے ہو گیا؟ خمینی صاحب کا فتویٰ ایسے کیسے ہو گیا؟ لگتا ہے کہ ہم نے پورا ریسرچ کر لیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو ہمارا کام صرف اعتراض کرنا ہے، تلاش کرنا نہیں ہے۔ اگر اسی راستے میں تلاش کرنے میں قدم بڑھائیں تو کتنی کھائیاں آتی ہیں، اس کو پھلانگ کے جانا پڑے گا، اس کو کراس کر کے جانا پڑے گا، جب جا کے منزل مقصود ملے گی۔ ہم وہاں تک جاتے نہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ اور اگر بات سمجھ بھی آ جائے تو وہی میں نے ایک لفظ آپ کے سامنے عرض کیا اور اکثر میں عرض کرتا ہوں کہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ مولوی مولانا تو کہتے ہی رہتے ہیں، تو کس نے کہا کہ آپ مان لیجیے؟ آپ خود ہی ریسرچ کیجیے نا، آپ خود ذمہ دار بن جائیے۔ مولوی مولانا کی ضرورت ہی کیا ہے بھائی؟ اس دنیا کے کاموں میں آپ ریسرچ کرتے ہیں، اور ہیں بہت سارے بچے ایسے ہیں ہمارے جو مولوی مولانا بھی، ریسرچ اسکالرس بھی ہیں، مختلف زبانوں کو جاننے والے بھی اس وقت ہیں، ہے نا؟ تو آپ کسی ایک آدمی کو دیکھ کے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ علم کی دنیا بہت بڑی ہے، وہاں یہ کام ہو رہا ہے اور کر رہے ہیں، ہمیں ضرورت ہے سمجھنے کی۔ لیکن مشکل مرحلہ وہ آتا ہے کہ جہاں سمجھنے کے بعد بھی ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ یہ تقریروں کا خلاصہ ہے، جو 3-4-5 تقریریں ہیں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے۔ کیوں؟ معلوم ہے کہ یہ چیز گناہ ہے مگر ہم کریں گے، اس لیے کہ سماج کے ساتھ ہم کو چلنا ہے، مطلب سماج سے ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ مگر پیسہ ہو تو بہت آگے بڑھ جاؤ گے، پیسہ ہو تو بہت آگے بڑھ جاؤ گے۔ کم ہونا نا، اس میں حلال تو نہیں حرام تو نہیں کھا سکتے نا، تو حلال تو کماؤ کم سے کم۔ وہ سب جانتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، اطاعت میں کیا ثواب ہے پتہ ہے، زہد میں کیا پتہ ہے کیا ثواب ہے اور کیا بات ہے پتہ ہے۔ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی، اس میں دل نہیں لگتا ہمارا۔ کیوں؟ اس کے 2 جواب آپ کو سنا دوں آج۔ ایک تو وہی جواب ہے
جو ہمارے آپ کے مولا امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں کہہ دیا تھا، سامنے امام ہے، معصوم ہے، فرزند پیغمبر ہے، تقریر و تقریر کر رہا ہے، مگر کسی کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں، تو ایک تو اس کو صاف کرنا پڑے گا۔ دوسری حدیث اور اس سلسلے کی آخری بات، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما من عبد الا فی قلبہ نقطۃ بیضاء، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے، کوئی بندہ، سب اللہ کے بندے ہیں، مومن مسلمان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ما من عبد، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے اللہ کا جس کو پیدا کیا اس نے، الا فی قلبہ نقطۃ بیضاء، اس کے قلب پر ایک سفید نقطہ ہے، یہ دیکھنے والا نہیں، فزیکل نہیں ہے کہ چیر کے دیکھنے کا بھی ہے۔ کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں ان سے ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا، ہم نے تو اتنے آپریشن کیے، وہ والا نہیں ہے۔ یہ معنوی بات ہے کہ نقطۃ بیضاء ایک سفید نقطہ ہے، ایک ڈاٹ ہے۔ فیضا اذنب ذنبا، جب کوئی گناہ کرتا ہے وہ تو خرج فی النقطۃ نقطۃ سوداء، تو اس نقطے میں سے ایک کالا نقطہ، بلیک ڈاٹ اس میں سے پیدا ہوتا ہے، سفید والا ختم ہو کے بلیک ہو جاتا ہے۔ ظاہر کہ آپ اگر تشریح کریں گے فزیکل، آپ آپریشن کریں گے تو نہ سفید والا نظر آئے گا اور نہ کالا والا نظر آئے گا۔ ایک معنوی بات ہے، ایک سیکرٹ بات ہے جس کی خبر معصوم دے رہے ہیں۔ اگر معنیات کوئی چیز ہے دنیا میں، اس کو بلیو کرتے ہیں تو ہے، اور نہیں بلیو کرتے تو بحث کا دوسرا رخ ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ سفید نقطہ سیاہ نقطے میں، کالا ڈاٹ بلیک ڈاٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ، اگر وہ آدمی توبہ کر لیتا ہے، ذَهَبَ ذَلِكَ السَّوْدَاء، تو وہ سیاہی مٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، وہ کالا ڈاٹ جو ہے وہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، توبہ کرنے کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ فزیکل چیز نہیں ہے کہ ریموو کر دیں گے آپ کسی ریموور سے، لکھتے وقت سفید والا لگا دیتے ہیں ایسے نا تو ریموو ہو جاتا ہے، وہ ایسا نہیں ہے۔ اگر توبے سے یہ ختم ہوتا ہے اس کا مطلب یہ فزیکل کوئی چیز نہیں ہے، یہ معنوی ہے، سیکرٹ چیز ہے۔ فَإِذَا تَابَ ذَهَبَ ذَلِكَ السَّوْدَاء، جب وہ توبہ کر لیتا ہے کہ مالک معبود اب نہیں کریں گے ہمیشہ، تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور توبہ کا مطلب آپ جانتے ہی ہیں، توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہیں کریں گے پروردگار عالم، بس۔ توبہ کا مطلب رخساروں پر چانٹے مارنا نہیں ہے، توبہ تو اللہ اس طرح نہیں کرنا ہے، توبہ نہیں کرنا ہے۔ توبہ کرنے کا مطلب ہے کہ پالنے والے اب ہم جو ہو گیا ہو گیا، اب نہیں کریں گے، جس کا حق باقی ہے دے دیں گے وغیرہ، یہ ہے توبہ۔ اگر کوئی آدمی توبہ کر لیتا ہے صدق دل سے تو ذَهَبَ ذَلِكَ السَّوْدَاء، تو وہ سیاہی ختم ہو جاتی ہے۔ وَإِن تَمَادَ فِي الذُّنُوبِ، اور اگر گناہوں میں ملوث رہتا ہے، نہیں توبہ کرتا، کرتے ہی جاتا ہے، تو زَادَ ذَلِكَ السَّوْدَاء سواد، تو وہ سیاہی بڑھتی جاتی ہے، پھیلتی جاتی ہے۔ اگر توبہ نہیں کرتا تو سیاہی پھیلتی جاتی ہے، حتیٰ یغطی البیاضا، یہاں تک کہ اس سفیدی کو گھیر لیتی ہے، وہ سفیدی ختم ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا تُغَطِّ الْبَيَاضَ، اور جب وہ اس سفیدی کو گھیر لیتا ہے وہ نقطہ، تو لم یرجع صاحبہ الی خیر ابدا، وہ کالا نقطہ جب پورے دل کو گھیر لے گا، اس سفیدی کو گھیر لے گا، تو وہ شخص پھر کبھی نہیں پلٹ سکتا، وہ شخص پھر لا یرجع صاحبہ الی خیر ابدا، تو وہ آدمی خیر کی طرف پھر کبھی پلٹ کے نہیں آ سکتا۔ کتنی خطرناک چیز ہے۔ چونکہ توبہ استغفار کا مہینہ ہے، لہٰذا میں نے حدیث کو سنا دینا مناسب سمجھا۔ ہمارے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کا یہ قول ہے
اب آپ غور کیجئے کہ تقریریں کیوں نہیں اثر کرتی، مجلسیں کیوں نہیں اثر کرتی، موعظے کیوں نہیں اثر کرتے، باتیں کیوں نہیں اثر کرتی، دوستوں کی نصیحتیں کیوں نہیں اثر کرتی، قرآن کی آیتیں کیوں نہیں اثر کرتی، حدیثیں کیوں نہیں اثر کرتی، اتنا سب پروگرام ہو رہا ہے دنیا میں، ہم کر رہے ہیں، یہ اثر کیوں نہیں کر رہا ہے؟ لہٰذا جائزہ لینا پڑے گا ہر ایک کو اپنے دل کا کہ ہم نے توبہ کیا کہ نہیں کیا، اور ابھی 2-3 دن باقی ہیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ جو شخص نئی بات نکالتا ہے دین میں وہ زیادہ گناہ گار ہے۔ جو چیز نئی رائج تھی وہ رائج کر دیا ہم نے، دوسرے کے دیکھا دیکھی، اور گناہ کا کام ہے وہ، اور دوسروں نے اس پر عمل کرنا شروع کیا۔ تو حدیثوں میں یہ ہے کہ جو نیک سنت کو رائج کرے گا، نیک باتیں رائج کرے گا، پیدا کرے گا، بتائے گا لوگوں کو، تو جتنے عمل کرنے والے ہیں اس کے، یہ سب کا ثواب اس کو بھی ملے گا۔ جس نے نیک بات کی بنیاد رکھی ہے، اور جس نے کسی بری بات کی بنیاد رکھی، تو اس برا کام کرنے والوں کو، اس کا برا کام کرنے والوں کو اس کی سزا تو ملے گی ہی، لیکن اس کی بنیاد جس نے رکھی ہے، یہ سب جوڑ تو اس کے حساب میں ہو جائے گا، لیکن بنیاد رکھنے والا ہے وہ۔ ڈرون کو جس نے پیدا کیا اس پر گناہ نہیں ہے، ڈرون کا جس نے استعمال کیا ہے غلط، اس پر گناہ ہے۔ میری پچھلی تقریر اگر آپ کو یاد ہے، بہت سے بھائی ہمارے نہیں آئے تھے، ان کے لیے ذرا سا میں دہرا دوں کہ ہمارے یہاں بہت سی خواتین ایسی ہیں جو پردے دار اور پردے میں رہتی ہیں، اور ہم نے ان کے پردے کے لیے انتظام بھی کیا ہے باقاعدہ پردہ لگا کے، مگر وہاں ایک ڈرون بھیج کے اور سامنے ایک بڑا سا اسکرین لگا کے ان پردے دار عورتوں کو ہم بے پردگی دے رہے ہیں۔ ہو رہا ہے کہ نہیں دنیا میں ایسا؟ وہ تو اپنے کھانے میں، اپنے گھر میں ان کو حق ہے، ان کا حق ہم چھیننے والے کون؟ ان کو بے پردہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ تو جس نے یہ بدعت ایجاد کی پہلے دن، اور ہم دیکھ کے آئے، جس نے یہ بری بات ایجاد کی پہلے دن ہم دیکھ کے آئے، اور ہمارا دل پھڑکا، اور ہم کو شوق ہوا کہ ہمارے یہاں بھی یہ ہونا چاہیے یہ کام۔ ارے دنیا تو آگے بڑھ رہی ہے، یا آگے بڑھنا ہے یا پیچھے ہٹنا ہے، کیا ہے؟ اگر دنیا میں معنویت بھی ایک چیز ہے عزیزان گرامی، تو ہم کو معنویت پر سوچنا پڑے گا کہ معنوی اعتبار سے ہم آگے جا رہے ہیں کہ پیچھے جا رہے ہیں۔ معنوی اعتبار سے جبھی ہم آگے جا سکتے ہیں جب ہم سیرت معصومین پر عمل کریں گے، نہیں کریں گے تو کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ وہ نقطہ بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، پڑھتا چلا جائے گا، پھر نہ مجلسیں فائدہ دیں گی، نہ موعظہ فائدہ دے گا، نہ نصیحتیں فائدہ دے گی، نہ بزرگوں کی باتیں فائدہ دیں گی، کچھ نہیں ہوگا۔ لہذا اس پر غور کر کے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں چلے گئے، کس طرف چلے گئے۔ اگر معصومین کی بات پر عمل کریں تو پلٹنے کا زمانہ ہے، توبہ کا زمانہ ہے۔ ماہ مبارک رمضان، اور وہ کہتا ہے کہ کوئی آئے تو میرا بندہ میرے پاس۔ ایسا نہیں ہے ہماری یہ ظرف خالی ہیں، یہ نوجوان ہمارے سادہ ورق ہیں، سادہ ورق کو جو چاہیے نقش و نگار ابھار لیجیے، آپ جو چاہیے بنا لیجیے آپ، لیکن ہم نے بنانے کی کوشش نہیں کی۔ کبھی کبھی کوشش کی تو ہم نے دیکھا کہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ مثلا شب قدر میں اس سال پھر میں نے بہت زمانے کے بعد کہا کہ آپ رات بھر جگ گئے ہیں تو نماز شب پڑھ کے سوئیے، تہجد پڑھ لیجیے۔ تو میں نے دیکھا کہ جتنے جوان یہاں تھے جن کو نہیں بھی آتا تھا وہ بار بار آ کے پوچھتے تھے کہ مول صاحب کیسے پڑھیں، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہ بچے جانتے ہی نہیں، جو جان کے نہیں کرتے انہیں چھوڑیے، جو نہیں جانتے وہ جانیں، اور جاننے کے بعد عمل کریں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔